چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے پہلا نکاح دوران عدت جان بوجھ کر کیا۔ بشرا بی بی کے کہنے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے ریحام خان کو طلاق دی۔ یہ معاملہ بھی زیر غور ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے کہا کہ بشرا سے نکاح ہوا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کے گواہ اون چودھری کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بیان سامنے آ گیا ہے اور کیس کے گواہ مفتی سعید نے بتایا ہے کہ شرعی نکاح کے لوازمات پورے نہ تھے۔ 1 جنوری 2018 والا نکاح غیر شرعی اور تقریب غیر قانونی تھی۔ بشرا بی بی اور ان کی سہیلیوں نے کہا خاور مانیکا سے میری طلاق ہو چکی ہے۔ تو اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو ان کا پہلا نکاح ہوا تھا وہ دوران عدت ہوا تھا اور اس کے بعد پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نکاح کیس کا یہ معاملہ ہے، اس سب پہ بات کر لیتے ہیں۔ عادل سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل، سب سے پہلے تو آپ سائفر کیس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اسلام آباد کے حکم کے باوجود اب خصوصی عدالت نے یہ کہا ہے کہ ٹرائل جیل میں ہی ہوگا، لیکن فرق اب یہ ہے کہ اوپن اس کی سماعت ہوگی۔ دیکھیے، آج آفیشیل سیکریٹریٹ خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی دونوں کو طلب کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ تاہم جو سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جیل ہیں ان کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی دونوں ملزمان کو آج عدالت میں تو پیش نہیں کیا گیا۔ تاہم ان کی جانب سے ایک جو خط ہے وہ لکھا گیا عدالت کو اور اس میں بتایا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جان کو شدید خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں، لہٰذا ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس خط کے ساتھ آئی بی اور جو دوسری ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ جو ہے وہ بھی منسلک تھی اور اس رپورٹ کا باقاعدہ جو عدالت ہے اس کی جانب سے جائزہ لیا گیا اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس سے قبل بھی ان پر ایک بار اٹیک ہو چکا ہے، جوڈیشل کمپلیکس میں بھی وہ پیش ہوتے رہے ہیں، وہاں پر بھی ان پر جو ان کے کارکنان تھے ان کی جانب سے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو چیئرمین تحریک انصاف ہے اور شاہ محمود قریشی ان دونوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پر عدالت کی جانب سے اب حکم سامنے آیا ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ تمام جو وکلا ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے سلمان صفدر وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے تھے اور جو پروسیکیوٹر اچھا دل، اس سے پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ سائفر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جتنا بھی ٹرائل ہے وہ بھی کالعدم ہو گیا ہے۔ تو اب جب خصوصی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جیل میں ہی ٹرائل ہوگا تو ٹرائل اب وہیں سے پروسیڈ کرے گا، جتنا ٹرائل ہو چکا ہے اس سے آگے چلے گا؟ دیکھیے، ٹرائل جو اس سے قبل سماعت ہوئی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں آفیشیل سیکریٹریٹ خصوصی عدالت میں، اس سے قبل جو سماعت ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ٹرائل جو ہے اس کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے گا۔ جب جوڈیشل ہوئے تھے چیئرمین تحریک انصاف، اس کے بعد سے 29 اگست کا یہ فیصلہ تھا، اس کے بعد سے جو ٹرائل ہے اس کا باقاعدہ دوبارہ آغاز کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ لہٰذا اسی تناظر میں آج چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کی جانب ان دونوں کو طلب کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے تاکہ ٹرائل کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کیا جا سکے۔ تاہم ان کو اب پیش نہیں کیا گیا تو عدالت کی جانب سے اب یہ حکم آیا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہوگا، اڈیالہ جیل میں ہی، لیکن وہاں پر صحافیوں کو بھی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو دونوں ملزمان ہیں ان کے 5 فیملی ممبران کو بھی کمرہ عدالت میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ عام شہری جو ہیں جو بھی خواہش رکھتے ہیں اس ٹرائل کو دیکھنے کے لیے، ٹرائل ہوگا اور اوپن اس کی سماعت ہوگی۔ اچھا عادل، ہمیں دوسری جانب اب آپ جو چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عدت میں نکاح کیس ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ اون چودھری نے بھی اپنا بیان قلم بند کرا دیا ہے اور جو نکاح خواہ تھا اس کی جانب سے بھی بیان قلم بند ہو چکا ہے، اس کیس میں بتائے گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، چیئرمین تحریک انصاف اور بشرا بی بی کا جو غیر شرعی نکاح کا کیس تھا، اس سے قبل ایک عام شہری کی جانب سے درخواست تھی، اس درخواست کو واپس لے لیا گیا تھا۔ تاہم دوبارہ جو ہے خاور مانیکا جو اس کیس کے استغاثہ ہے، اب ان کی جانب سے دوبارہ درخواست جو ہے عدالت میں دائر کی گئی۔ رضوان عباسی ان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے دوبارہ عدالت میں جو درخواست ہے وہ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ جو 1 جنوری 2018 کا نکاح ہے بشرا بی بی اور چیئرمین تحریک انصاف کے درمیان، یہ غیر آئینی، غیر شرعی اور غیر قانونی ہے۔ تو لہٰذا اسی تناظر میں آج
3 गवाहों को तलब किया गया था और उनके बयान जो है वो कलमबंद करने के लिए आज बुलाया गया था। ताहम उन तीनों में से आज 2 गवाहान जो हैं वो अदालत में पेश हुए। मुफ्ती सईद जिन्होंने ये निकाह पढ़वाया था वो भी आज अदालत में पेश हुए, जबकि इस निकाह के जो गवाह थे ओन चौधरी वो भी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से भी बयान जो है वो अदालत में कलमबंद करवा दिया गया है। इन दोनों की जानिब से जो बयान कलमबंद कराया गया है उसमें यही कहा गया है, यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो 1 जनवरी का निकाह है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का, ये गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर शरई है। तो ये अब जो बयान है इन दोनों का कलमबंद कर लिया गया है। ताहम अदालत की जानिब से सिविल जज कुदरतुल्लाह है, उनकी अदालत की जानिब से ये केस जो है अब 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक ये केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आप दोनों मामलात के हवाले से हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे।